بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عام طور پر لوگ سجدہ تلاوت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا کیا طریقہ ہے، کیا احکامات اور مسائل ہیں۔ بعض لوگ سجدہ تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ دیتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھ کر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت صرف ایک سجدے کا نام ہے، اس میں قیام، رکوع یا کانوں کو ہاتھ لگانا اور سجدہ کرنے کے بعد سلام کرنا یہ سجدہ تلاوت کا حصہ نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کے متعلق سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، یعنی اگر کوئی شخص سجدہ والی آیت تلاوت کرتا ہے یا تلاوت سنتا ہے تو تلاوت کرنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ دوسری بات کہ جو شرائط نماز کے لیے ہیں وہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہیں، یعنی جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، قبلہ رخ ہونا شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ سب نماز کی شرائط ہیں، ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو یہی شرائط سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہیں، وضو کی حالت میں ہو، قبلہ رخ ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا۔ سجدہ تلاوت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں سوائے 3 اوقات کے، یعنی 24 گھنٹوں میں سے 3 اوقات ایسے ہیں جن میں سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس وقت کوئی بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی عبادت کہ جس میں سجدہ ہو ان 3 اوقات میں جائز نہیں ہے۔ ایک طلوع آفتاب کا وقت، دوسرا غروب آفتاب کا وقت، اور تیسرا دوپہر کے وقت جب سورج بالکل درمیان میں ہو۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 اوقات میں کوئی بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی عبادت جس میں سجدہ ہو ان 3 اوقات میں جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، یعنی جن عبادات میں سجدہ نہیں ہے وہ ان 3 اوقات میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن سجدے والی عبادت ان 3 اوقات میں جائز نہیں ہے۔ تو سجدہ تلاوت کا طریقہ بہت آسان ہے کہ انسان نیت کرے، پہلے دل میں نیت کرے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کا سجدہ کر رہا ہوں، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، طاق دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ 7 دفعہ، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں، تو یہ سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ یعنی نہ تو سجدہ تلاوت سے پہلے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے اور نہ ہی سجدہ تلاوت کے بعد سلام پھیرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ تلاوت کرتے ہوئے سامنے قرآن پاک ہو یا سپارہ ہو تو اس پر سجدہ کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ قرآن پاک پر سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا، یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے، اور اس طرح سجدہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ سجدہ اس وقت ادا ہوگا کہ جب زمین پر سجدہ کریں گے۔ تو اگر انسان جس تلاوت کرتے ہوئے اگر باوضو ہو، اس وقت ہو، مکروہ وقت نہ ہو نہ، تو اس وقت انسان فوراً ہی سجدہ کر لے، اور اگر اس وقت نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے سجدہ کرے، کیونکہ یہ واجب ہے اور انسان کے ذمے ادا کرنا ضروری ہے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا
کہ انسان کی زندگی کب تک ہے، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے سجدہ تلاوت ادا کر لے۔ اگر تلاوت کرتے ہوئے بہت ساری ایسی آیات تلاوت کر لی جو سجدہ والی تھیں، تو جتنے بھی سجدے واجب ہو چکے ہیں وہ ایک ہی دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت سننے والے پر بھی ہے، تلاوت کرنے والے پر بھی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت کئی بار انسان تلاوت کرے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اور اگر مجلس تبدیل کر دے تو پھر سجدہ تلاوت کرنے کے ساتھ جو ہے الگ سجدہ واجب ہوگا۔ تو جب انسان سجدہ کرنے کا ارادہ کرے تو نیت کر لے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، جب اٹھ جائے تو پھر اللہ اکبر کہے۔ تو جس طرح تلاوت کرنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اسی طرح سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اگر امام نماز کے دوران سجدے والی آیت تلاوت کرے تو جس طرح مقتدیوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اسی طرح اگر نماز کے علاوہ وہاں پر کوئی شخص موجود ہے یا نماز میں ابھی شامل ہو رہا ہے، اس نے وہ آیت سن لی تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔